السلام علیکم دوستوں، آج ایک بات یاد آ گئی۔ وہ ایک پوسٹ دیکھی میں نے ابھی فیس بک پہ نا، کہ لوگ جزیرے خرید رہے ہیں پاکستان کو لوٹ کے، اور لندن میں اور امریکہ میں، فرانس میں، جرمنی میں مختلف جگہیں خرید رہے ہیں، فلیٹ خرید رہے ہیں، سرے محل، اور اکاؤنٹس بنا رہے ہیں، نامعلوم خفیہ اکاؤنٹس، پیسے جمع کر رہے ہیں۔ اور عمران خان کراچی میں شوکت خانم اسپتال بنا رہا ہے۔ اس نے سوچا ہے کہ بھائی وہ افغانستان سے لوگ علاج کروانے پاکستان آتے ہیں، ان کو بڑی تکلیف ہوتی ہے، تو افغانستان میں بھی ایک شوکت خانم کینسر اسپتال بننا چاہیے جہاں لوگوں کا فری میں علاج ہونا چاہیے۔ وہ یہ سوچ رہا ہے۔ اور مجھے یہ بات یاد آ گئی، لاہور میں ایک میرے دوست ہیں عرفان بھائی، سنز آف پاکستان پارٹی کے نام سے انہوں نے پارٹی بنائی ہے، اور مخلص بندے ہیں، اچھے بندے ہیں۔ تو انہوں نے کافی کوشش کی ہے، جو لوگ اچھے بندے ہوتے ہیں، سچے اور مخلص ہوتے ہیں، ان کے پاس لوگ بہت کم جمع ہوتے ہیں۔ اور کیونکہ میں نے یہ دیکھا ہے کہ جو جھوٹ، فریب، دغا بازی، بے ایمانی اور چکنی چپڑی باتیں جو لوگ کرتے ہیں نا، ان کے پاس لوگ زیادہ جمع ہوتے ہیں، ان پہ بھروسہ بھی کرتے ہیں، اور لٹنے کے بعد، برباد ہونے کے بعد، ان کو پیسہ دینے کے بعد، ان کو اپنی زندگی دینے کے بعد، پھر ان کو احساس ہوتا ہے کہ یار ہمارے کو تو کسی نے اس طریقے سے بجا دیا ہے کہ تھوک بھی ہمارا اور وہ بھی ہماری۔ تو اب مسئلہ یہ ہے کہ مجھے عرفان بھائی یاد آ گئے، اور میں بھی یہی سوچتا ہوں کہ یار ہم جو ہے وہ اتنے عرصے سے اندھیرے میں تھے، اور ہم نے غلامی میں زندگی گزار دی، کیا ہمارے بچے بھی غلام رہیں گے؟ نہیں یار، ان کو تو آزاد ہونا چاہیے، ان کی آزادی کے لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے۔ اگر ہمارے ماں باپ ہماری آزادی کے لیے کوشش کرتے، ہمارے بڑے ہماری آزادی کے لیے کوشش کرتے، تو ہم آزاد ہوتے۔ لیکن وہ کوشش کرتے تو اگر ہم آزاد نہیں بھی ہوتے، کم سے کم وہ ایک شمع تو جلا کے جاتے، روشنی تو ہوتی۔ لیکن چلو انہوں نے نہیں کیا، ان کو جتنی سمجھ تھی۔ اب ہم کو سمجھ ہے، ایک بندے نے ہمیں بولنا سکھا دیا، بات کرنا سکھا دیا، بتانا سکھا دیا۔ یہ بات میں الکمونیا کے لیے کر رہا ہوں، کسی اور ملک کے لیے نہیں کر رہا، الکمونیا کے لیے، کیونکہ ایک ملک ایسا ہے اس کے بارے میں اگر آپ نام لو گے اور کچھ سچ بتانے کی کوشش کرو گے تو آپ کو غائب کر دیا جائے گا، آپ نہیں ملو گے، آپ کے گھر والوں کو اٹھا لیا جائے گا، غائب کر دیا جائے گا۔ تو یہ بڑے مسئلے چل رہے ہیں، تو میں احتیاطاً بتا رہا ہوں، الکمونیا ایک ملک ہے افریقہ کے آخری کونے میں وہاں کی بات کر رہا ہوں۔ تو ڈبل شہریت ہے نا، وہاں کی بھی شہریت ہے۔ تو اب مسئلہ یہ ہے کہ کوئی بھی جو اچھی بات کر رہا ہے، کوئی بھی جو بہترین بات کر رہا ہے، کوئی بھی جو ایسی بات کر رہا ہے کہ جس سے جو نا لوگوں کا بھلا ہو، انسانوں کا فائدہ ہو، تو اس کو بنایا جا رہا ہے غدار۔ کوئی بھی قانون کی، انصاف کی بات کر رہا ہے تو اس کو غدار بنایا جا رہا ہے، اور اپنی مرضی کے معنی پہنائے جا رہے ہیں، اور لوگ ویڈیوز پھر بھی بنا رہے ہیں، ڈر رہے نہیں ہیں۔ اب وہ ڈر، خوف چلا گیا لوگوں کے اندر۔ اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ڈرانے والوں کو ڈرا سکتے ہیں ہم، کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی ٹینشن والی بات نہیں ہے۔ بھائی کوئی لوہے کا تو بنا ہوا نہیں ہے، اگر ہمارے بیوی بچے ہیں تو کیا ان کے بیوی بچے نہیں ہیں؟ کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی بھی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن بات یہ ہے کہ ہمارے لوگ خوفزدہ بہت ہیں، ڈرے ہوئے بہت ہیں، وہ کچھ کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ہم بھی صرف دعائیں کر رہے ہیں، اتنے عرصے سے دعائیں کر رہے ہیں، اللہ کشمیر کو فتح کر دے، اللہ افغانستان میں امن آ جائے، فتح ہو جائے، اللہ فلسطین کو آزاد کروا دے۔ تو اللہ کو تو ہم نے کام پہ لگا دیا ہے، اب دیکھو کب ہوتا ہے کام، کیونکہ ہم تو کچھ کریں گے نہیں۔ ہم تو ابابیلوں کا انتظار کر رہے ہیں، آج بھی ابابیلوں کا انتظار۔ ہم نے کچھ نہیں کرنا، ہم نے بس یہ منہ تھوڑی زبان ہلانی ہے، ہوا خارج کرنی ہے منہ سے، اللہ تو یہ کر دے، اللہ تو یہ کر دے، السلام علیکم، بس ہم نے کچھ نہیں کرنا۔